کینڈیڈیٹ ہوں اور میرا مقابلہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. میں لاہور چھوڑ کر یہاں صرف عدالتوں کے اپنے ٹکٹ اور اس کے نشان کے لیے آیا ہوں. ہمیں تو انہوں نے اس سائڈ پہ الجھا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ حلقے میں سے تو یہ فارغ ہوئے پڑے ہیں. وہاں جاتے تو عوام ان کو مارتی ہے. ان کا تو جینا مرنا باہر ہے صرف دفن ہونے کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے. اقتدار تک جب تک ہے وہ پاکستان میں ہے. نہ تو اب ان کے پاس عزت رہی ہے اور نہ ہی ان کے پاس ووٹ رہا ہے. اب تو ان کو جو ملیں گے وہاں سے وہی ملیں گے، وہ جوتے ڈنڈے وٹے انڈے، وہ جو ان کا مقدر ہے. پلانٹیڈ بھی کر لیں سروے، تب بھی یہ مار کھا رہے ہیں وہاں سے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹیمپٹ کے نوٹس کیوں نہیں جاری کیے؟ کیا شیڈول جاری ہونے کے بعد چیف جسٹس صاحب تو فرما رہے تھے کہ عمیر نیازی کیوں، انہوں نے تو ایک ریلیف مانگا تھا. انہوں نے تو الیکشن روکنے کی کوشش نہیں کی تھی. انہوں نے تو سمپل کہا تھا کہ بھی مجھے یہ جو آروز ہیں وہ آروز ججز میں سے لگائے جائے. عدالت کے اوپر ہم اعتماد کر رہے تھے اور اس پر عدالت اتنی برہم ہوئی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن نے اس نشانات ہمارے جون سے اس کو اوپر پابندی، پارٹی پہ پابندی لگا دی. جب وہ فیصلہ کورٹ سے آیا ہے اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا، اب ڈی بی نے ایک فیصلہ دے دی ہے، اس کو چیلنج کرنا ہے. اس کا مطلب ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارا مقابلہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم الیکشن دوسری پارٹیز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہمیں الیکشن کمیشن اگر ان اسٹیج میں جیسے آنا چاہ رہی ہے اس کے فیصلے کے خلاف، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ڈائریکٹ ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن. میں چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لے، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشنر خود اس الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ یہ ہار رہے ہیں. میں ایک کینڈیڈیٹ ہوں اور میرا مقابلہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. میں لاہور چھوڑ کر یہاں صرف عدالتوں کے اپنے ٹکٹ اور اس کے نشان کے لیے آیا ہوں. ہمیں تو انہوں نے اس سائڈ پہ الجھا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ حلقے میں سے تو یہ فارغ ہوئے پڑے ہیں. وہاں جاتے تو عوام ان کو مارتی ہے. تو میں اس میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری آخری امید عوام کی بھی یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں. وہ کسی قسم کی کوئی پٹیشن کو فائل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں، تو وہ ان کے خلاف یہ کیا جائے کہ بھی اس میں یہ الیکشن رکوانے کی یا الیکشن کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون نے کل جو ٹکٹیں جاری کی ہیں، کئی حلقوں میں وہ ٹکٹ جاری نہیں کیا اور رات گئے یہ بھی خبریں میڈیا پہ گردش کی کہ کئی رہنماؤں نے، امیدواروں نے وہ ٹکٹ واپس بھی کر دی ہیں. تو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ کوئی لینے والا نہیں ہے، جو لیتا ہے تو وہ واپس کر رہا ہے. کئی جگہوں پہ مسلم لیگ نون کینڈیڈیٹ کھڑے بھی نہیں کر سکی. بات یہ ہے کہ لوگوں میں ضمیر بھی ہے نا. ساری جو جتنے بھی ان کے ٹکٹ ہولڈر بے ضمیر تو نہیں رہے، تو جس کا ضمیر جاگا ہے وہ نہیں اس کا ٹکٹ لینا چاہ رہے. وہ تو انہیں پتا ہے کہ ہم کس منہ سے اس ٹکٹ کو لے کے ایک سرٹیفائڈ شہنشاہ کرپشن کے ٹکٹ پر آ کر ہم الیکشن لڑیں گے. کیا عوام کو منہ دکھائیں گے؟ وہ ان کی بھی دیکھو، اگر ان کو وہ فیملی والوں کو بھی جواب دے، اپنی برادری کو، اپنے علاقے کو، حلقے کو جواب دے والے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کس کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہو. تو اس لیے وہ واپس کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. آپ کے حلقے میں شہباز شریف گزشتہ جب یہ وزیر اعظم کے ہٹ کے گئے اور علاقے کا وزٹ کرنے گئے تو لوگوں نے وہ جوتے ڈنڈے گندے انڈے بھی ٹماٹر بھی اٹھا لیے اور شہباز شریف نے بعد میں کہا لوگ اپنے مسئلے لے کے آئے تھے تو میں ان کے مسئلے سن رہا. تو بعد میں پتہ چلا کوئی 30-40 بندوں کے خلاف وہ ایف آئی آر درج ہوئی جنہوں نے اس کے خلاف ہے. بیسیکلی وہ بھی آپ کا حلقہ ہی ہے. تو بتائیے گا کہ لوگوں میں اتنا سینٹیمنٹ ہے واقعی؟ دیکھو یہ سیاستدان بننے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے وہ اپنا اس احتجاج کو اس رخ دیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جس وقت جوتے دکھائے تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ چمڑا مہنگا ہو گیا ہے، مگر ان کو جو دکھائے کام کے لیے نہیں آئے تھے. لوگوں نے ان سے کیا کام، یہ تو ایک الیکشن لڑتے ہیں اس کے بعد کبھی آئے نہیں. ان کا تو جینا مرنا باہر ہے صرف دفن ہونے کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے. اقتدار تک جب تک ہے وہ پاکستان میں ہے، یا مریں گے وہ ڈیڈ باڈیز کو لا کے وہ انہوں نے ہماری اس دھرتی کو پلید کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں دفنانے کے لیے آتے ہیں. اور کیا ان کا
ان کا تو نہ علاج یہاں ہوتا ہے، نہ ان کی خوراک یہاں کی ہے، کوئی چیز نہیں ہے. انہیں غلام ملے ہوئے جن کو پر اقتدار کرتے رہتے. اور عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا ہے، عوام کو غلامی سے نکال دیا ہے. جب عوام غلامی سے نکل گئی ہے تو انہوں نے تو ان کے گریبان پکڑنے آئے تو صحیح حلقے میں. میرے حلقے سے جیتا تھا، میں نے اس کو کہا ہے، کل بھی میں خان صاحب سے کہہ کر آیا ہوں. میں نے کہا کہتا ہے آپ کا مقابلہ سخت ہے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی ابھی حالات یہاں کے ہی اس طرح کے ہوئے پڑے، آپ کے کیسی چلے آ رہے تھے. دیکھو کل عمران خان صاحب کو بھی پنڈی میں بینچ نے جو ان کو پر آر او کا فیصلے کو باہر رکھا، وہ کہتے ہیں یہ بڑی ذاتی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں سپریم کورٹ آنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن لڑنے سے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، ٹیکنیکلی بنیادوں پہ ہمیں کیوں آؤٹ کیا جا رہا ہے. پبلک سے آؤٹ کروائیں نا. اب انہی کا ایک نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. او بھائی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں گیا؟ نہ تو اب ان کے پاس عزت رہی ہے اور نہ ہی ان کے پاس ووٹ رہا ہے. اب تو ان کو جو ملیں گے وہاں سے وہی ملیں گے، وہ جوتے ڈنڈے وٹے انڈے، وہ جو ان کا مقدر ہے. اور اس میں سے جو بھاگ گئے وہ بچ گئے، وہ جو بہتر ہیں انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے. سیاست انسان خدمت کے لیے کرتا ہے، عزت کے لیے کرتا ہے، ذلیل ہونے کے لیے نہیں کر رہا کہ ٹھڈے کھائیں اور برے حال ہوں. تو ان کا تو ابھی آپ دیکھ رہے صحیح نشان لے کر جائے وہاں کہ عوام کیا کرتی ہے. انصاف عوام نے کرنا ہے ان کا. آپ شہباز شریف کے خلاف لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو حلقے کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے مارجن سے آپ جیت رہے ہیں؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ کتنے مارجن سے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے حلقے میں سروے مختلف اردو پوائنٹس وغیرہ انہوں نے جا کے وہاں کیا، اور جب کہ اس سروے میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پالتو بھی وہاں پہلے سے چھوڑ دیے، اس کے باوجود یہ 40% پہ تھا اور ہم 80% پہ تھے. تو بات یہ تو ان کے پالتو وہاں پہنچ جائے پہلے سے، اور اس کے باوجود ان کا سروے یہ اب آئے. اچھا، یہ آج کل سروے یہ بھی چل رہے ہیں، غریدہ فروخی کو کچھ لوگ ملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جن جن حلقوں میں جاؤں گی، جہاں پہ جاؤں گی نون لیگ کے لوگ یہ بات کریں گے. تو یہ پلانٹڈ سرویز سے مسلم لیگ نون اپنا بیانیہ بنانا چاہ رہی ہے اور اپنا الیکشن کمپین بنانا چاہ رہی ہے. سر پلانٹڈ بھی کر لیں، پلانٹڈ بھی کر لیں سروے، تب بھی یہ مار کھا رہے ہیں وہاں سے. پلانٹڈ سروے کے باوجود بھی الحمدللہ لوگوں سے کسی سے رائے لے لیں. یہاں آپ اٹھ کے جائیں نا، آپ چلتے چلے جائیں، یہاں آپ کر لیں. میرے خیال کے مطابق آپ کو کوئی ایک دو بے ضمیریں نظر آئیں گے، ادروائز نہیں. سارے کا ضمیر زندہ ہو چکا ہے اور محب وطن ہے، قوم سے پیار کرنے والے. تو وہ کس طریقے سے ان لوگوں کو برداشت کریں گے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیت جون سی ہے وہ مقدر ہے پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا. نشان انشاءاللہ تعالیٰ وکٹری ہے. اور یہ بلہ ہے، بلے پہ ہی بلے سے ڈر رہے ہیں، اندازہ لگا بے زبان سے ڈر رہے ہیں یہ. تو اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو مرضی حربے کر لیں، ہم ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو سر.